جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا، خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے، ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاتا ہوں ورنہ میں نہیں آ رہا، جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا، ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے، خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا، خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار، ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو، پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی، اس کو لے کر آتا، اترتا، باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی کھنا بنا ہوا ہے، بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا، دروازہ ایسے ہی کھولا، 4تھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے، اندر سے لاک خراب ہے اس کا. جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی، کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی، تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے، پیغمبر کو فالو کرنا ہے، ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر، پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے، اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا، میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سید الانبیاء، آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے، دوسری زوجہ کے گھر سے. یہ غیرت میں کیا، یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے، زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا. اب یہ تو نہیں غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 30 لوگوں کو بھی سناتے، بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج، اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں، تو جو